ہم بستری کرتے وقت میں بیوی سے کتنی دیر بعد الگ ہونا چاہیے؟ اور بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور دین کے اندر سمجھ نہ ہونا یا زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہ ہونا، جس کی وجہ سے انسان غلطیاں اتنی کر بیٹھتا ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کا معاملہ بالکل ڈسمس کر لیتا ہے، کام خراب کر لیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب ہم بستری کرنے کے لیے گئے، ملاقات کے لیے گئے، تو ملاقات کرنے کے لیے گئے تو ترنت ایک دم ملاقات کرنا شروع کر دی، یہ سب سے بڑی غلطی۔ اور دوسری یہ کہ جیسے ہی ملاقات سے ایک دم فارغ ہوئے، انزال ہو گیا، تو ترنت جو ہے وہ ایک دم جدا ہو گئے، یہ غلطی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں میاں بیوی دونوں ایک ہی کپڑے سے اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں، یہ تیسری غلطی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں غلطیوں کی لین لگا دیتے ہیں، یعنی پھر انہیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی پریشانی کے اندر اس سے آ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جو تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، اپنی کتاب کیمیاء سعادت کے اندر لکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ترنت ایک دم ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد میں ہم بستری کے فوراً بعد ایک دم جدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور ایک دم یہ غلطی جو ہے وہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کہ ایک دم ملاقات کرتے ہیں اور ایک دم ہی جدا ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ہی کپڑے سے اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں، اور بہت ساری غلطیاں جو ہے وہ ایک ساتھ میں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر حدیث بیان فرمائی، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اس جگہ پر غلطی کرتا ہے کہ ایک دم ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، اور یہ اس کی کمزوری کی علامت ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک دم بیوی سے ملاقات کے لیے چلے جانا، ایک دم ملاقات کرنا، یہ کمزوری کی علامت ہے، اور ایک دم ہی جدا ہو جانا یہ بے صبری کی علامت ہے۔ اور یہ انسان کے اندر کمزوری ہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک دم ملاقات کرتا ہے، ایک دم معاملہ ختم کر لیتا اپنا۔ کرنا کیا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، جیسے مرد اپنی خواہشات کے لیے دوائیاں استعمال کرتا ہے، گولیاں استعمال کرتا ہے، انگریزی آیورویدک بہت ساری گولیاں استعمال کرتا ہے، کھانا پینا اپنا بہت مضبوط رکھتا ہے، اور اس کے بعد میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنے آپ کو لذت لانے کے لیے بہت سارے وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن عورت کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ملاقات کے لیے جاؤ تو پہلے بوسو کنار کرو، ٹھیک ہے، بوسو کنار کرو، اور عورت سے محبت بھری باتیں کرو، وہ سارے کام کرنے کے بعد میں کہ جب دونوں بالکل تیار ہو جائیں، پھر اس کے بعد میں ملاقات کریں، اور ملاقات کرنے کے بعد میں ترنت ایک دم جو ہے وہ جدا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر مان لو مرد کی خواہش پوری ہو گئی، کچھ ہی دیر وقت گزرا تھا کہ مرد نے اپنی خواہش کو پورا کیا، اپنی خواہش کو انجام دے لیا، لیکن عورت کی خواہشات ایک دم پوری نہیں ہوتی ہے، تو ایک دم بے صبروں کی طرح جدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کچھ وقت فارغ ہونے کے بعد میں کچھ وقت ٹھہرے رہنا چاہیے، کچھ وقت رکے رہنا چاہیے، بے صبری بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ ہی وقت گزرے گا جب آپ ایک دم جدا نہیں ہوں گے، تو ایک دم جدا نہ ہونے کی وجہ سے جو عورت کی خواہشات ادھوری رہ جاتی ہے اور اس کی خواہشات پوری نہیں ہو پاتی ہے، وہ بھی مکمل خواہشات اس کی پوری ہو جائے گی، اور عورت بھی جو ہے وہ اس جگہ پر انزال ہو جائے اس کا بھی۔ تو یہ ایک دم نہیں کرنا چاہیے، اس کو خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ یہ انسان کے اندر کمزوری کی علامت ہے، ایک دم ملاقات کرنا اور ایک دم جدا ہو جانا۔ تو آپ جو ہے وہ وقت لیا کرو، ٹھہرا کرو، پہلے بوس و کنار کیا کرو، محبت بھری باتیں کیا کرو، پہلے جو ہے ایک طریقے سے جیسے کھیلنا کہتے ہیں وہ چیز کیا کرو، اور اس کے بعد میں پھر جب تیار ہو جاؤ پورے تو ملاقات کیا کرو۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آخری پہر کے اندر ملاقات کے بارے میں کیوں فرمایا؟ ملاقات کے بارے میں اس لیے فرمایا کیونکہ انسان جب دن کے اندر دوپہر سے، صبح سے یا شام کے وقت سے اپنے ذہن کے اندر یہ چیز بٹھا لیتا ہے کہ آج ملاقات کرنی ہے، آج یہ کام کرنا ہے، وہ ساری چیزیں تو ہمارے یہ طبی چیز میں بتا رہا ہوں کہ دماغ کے اندر جو ہے وہ ایک دم ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے وہ چیز کہ بھائی آج ملاقات کرنا، یہ کام کرنا، تو اس کے ذہن کے اندر وہی چیز گھومتی رہتی ہے، اور حساب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے دماغ میں وہ چیز ایکٹیویٹ ہو گئی تو اب شام سے لے کر 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے جب وہ ملاقات کرے گا تب تک اس کے دماغ کے اندر وہی چیز کھٹکتی رہتی ہے، اور جب وہ ملاقات کے لیے جاتا ہے تو پھر اس جگہ پر اس کی کمزوری کا احساس خود بخود دکھائی دینے لگتا ہے، اس کی کمزوری خود ظاہر ہو جاتی ہے کہ
وہ اس کے دماغ میں ایکٹیویٹ تھا، اور جیسے ہی وہ ایکٹیویٹ تھا وہ بیوی کے پاس میں جاتا ہے تو ایک دم ملاقات کے لیے وہ اس کی خواہش جاگتی ہے کہ جلدی سے جلدی ملاقات کروں اور ایک دم فارغ ہو جاؤں۔ تو یہ کیا وجہ ہے گی کہ ہم جو ہے شام سے ہی اپنے دماغ کے اندر ٹھہرا لیتے ہیں، بلکہ کرنا یہ چاہیے کہ پہلے ملاقات کرنے سے کہ آپ سو لیں، پوری نیند لے لیں رات کے کسی پہر کے اندر، پھر آپ ملاقات کریں، زبردست آپ پرفارمنس بھی دیں گے، بستر پر بھی آپ کمزور نہیں ہوں گے، آپ کی کمزوری بھی ظاہر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان چیزوں کا دھیان رکھیں، ورنہ یہی ہوتا ہے کہ پھر چکر لگاتے ہیں، پھر حکیموں کے پاس میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ انہیں کمزوری دکھائی دیتی ہے گی، اور وہ کمزوری کیا ہے؟ ان کا خود کا اپنا سوچ ہے، وہ مغرب کے وقت سے لے کر عصر کے وقت سے لے کر ظہر کے وقت سے لے کر اسی چیز کو سوچتے ہیں، اور وہ چیز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہے اپنا معاملہ ختم کر لیتے ہیں، خراب کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا، ایک ہی کپڑے سے بستر اپنے جو ہے بدن کو صاف نہیں کرنا چاہیے، پہلے نیچے بستر کوئی کپڑا بچھا لینا چاہیے کہ جس سے بستر گندا نہ ہو، اور ایک ہی کپڑے سے جو ہے وہ نہیں صاف کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا؟ اپنی شرمگاہ کو، اپنے بدن کو نہیں صاف کرنا چاہیے، اس سے بچے کا جو ہے نا وہ ایک تو آپس میں دونوں میں آپس میں جو ہے وہ ناراضگی کا سبب پیدا ہوگا، دونوں میں لڑائی جھگڑے کا ناراضگی کا سبب پیدا ہوگا، اور اس سے بچہ جو ہے وہ اس کا کند ذہن ہونے کا معاملہ جو ہے گا وہ اس کا ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کند ذہن پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر نہیں ہو رہا ہے یہ تمہارے ساتھ میں، یعنی اگر لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اپنے دماغ کے اندر رکھیں، اگر یہ ہو گیا تب کیا کریں گے۔ اور جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے میں ایک چیز بتا دوں کہ جن کی شادی شدہ زندگی چل رہی ہے اور اگر کمزوری ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کا اہتمام ضرور کریں، اور دونوں، خالی یہ نہیں کہ شوہر اپنی باڈی پہ پورا دھیان دے، شوہر اپنے کھانے پینے پہ پورا دھیان دے، اپنی طاقت پہ پورا دھیان دے، اور عورت چاہے کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، اس کے اوپر نظر انداز کرنا، بلکہ دونوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ مرد یہ کام کرے کہ شام کو لگ بھگ سونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے، کھانا کھانے کے 1-1.5 گھنٹہ کے بعد میں رات کا کھانا بہت کم لیں۔ جن کی شادی شدہ زندگی ہے اور انہیں اپنی بیوی کے ساتھ میں ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے، تو ان کے لیے یہ میں خاص کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ اس چیز پر خاص دھیان دیں کہ وہ جو ہے رات کا کھانا ہمیشہ کم لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رات کو جو ہے وہ صبح میں کام کر لیں، یہ رات کو کر لیں۔ رات کو اگر کریں گے تو دودھ لیں، اور دودھ کے اندر جو ہے وہ صبح میں آپ 3 کھجوریں رکھ دیں دودھ کے اندر، اور 3 انجیر رکھ دیں آپ اس کے اندر، پانی کے اندر ڈالنے کے بعد میں پانی میں 3 کھجوریں 3 انجیر ڈال دیں صبح کو، اگر شام کو لینا، اور اگر صبح میں لینا ہے تو شام کو رکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ 3 کھجوریں 3 انجیر رکھنے کے بعد میں اسے پانی کے اندر بھگو دیں، اس کی گرمی نکل جائے گی، پھر شام میں اگر استعمال کریں گے تو آپ کو آدھا یا پاؤ جتنا بھی دودھ لینا ہو اس دودھ کے اندر جو ہے وہ 3 کھجوریں ڈالیں اور 3 انجور ڈالیں، اور تھوڑا سا چٹکی جو ہے وہ آپ سفید الائچی کا پاؤڈر ڈال لیں، ٹھیک ہے، اور اسے اچھی طریقے سے پکائیں۔ اگر آدھا کلو دودھ ہے تو اسے پاور بنا لیں، اور اسے بنانے کے بعد میں پھر روزانہ استعمال کریں جن کی شادی شدہ زندگی ہے۔ اور یہ مرد بھی پیے، اگر عورت بھی پیے گی تو اسے بھی بھرپور طاقت ملے گی، بھرپور فائدہ ہوگا، لیکن عورت جو ہے وہ سفید الائچی کا پاؤڈر استعمال نہ کرے، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر دونوں استعمال کریں گے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ شادی شدہ زندگی آپ کی بہت شاندار ہو جائے گی۔ تو شادی شدہ جتنے بھی حضرات ہیں وہ اس بات پر عمل کریں اور اس چیز کو ضرور استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے ہمارے بھائی اور بہت ساری ہماری بہنیں اپنے وزن کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ان کا وزن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، وزن اتنا کم ہے 35-40 کلو ہے، جس کی وجہ سے وزن نہیں بڑھ پاتا۔ اچھا کپڑا پہنتے ہیں لیکن تب بھی اچھے نہیں لگتے ہیں گے، لاکھوں روپے کے کپڑے پہننے کے بعد میں لاکھوں روپے دوائی پہ اوپر اٹھا دیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا نسخہ ہے، زبردست رزلٹ ہوگا اس کا انشاءاللہ، گارنٹی کے ساتھ میں یہ رزلٹ دے گا، کام کرے گا۔ پہلے آپ وزن تول لیں، ٹھیک ہے، اپنے پاس میں ویڈیو سیو کر لیں، وزن تولنے کے بعد میں، اور پھر اس نسخے کو استعمال کر لیں، 5 سے 10 کلو وزن انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ میں بڑھے گا۔ ایک ہی مہینہ استعمال کریں گے انشاءاللہ جو آپ کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ فونوں پر جو ہے وہ آپ گارنٹی نہ مانگ رہے ہیں، لیکن پہلے آپ وزن تول لیں پھر دوائی استعمال کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اگر 5-10 کلو وزن نہ بڑھا، کامیابی حاصل نہیں ہوگی، تب کہنا اس کے بعد میں۔